میں دین اس سے لوں گا جس کے لیے رسول اللہ نے سند دی ہے. علی مع الحق والحق معی، اللہم ادر الحق حیثما دار. میں دین لوں گا اس سے کہ جیسے قرآن نے امام مبین کا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي. آیت تو سب کو یاد تھی، آپ نے ہلکا پڑھا اسے. امام مبین کون ہے؟ امام مبین. اچھا اس آیت کا ذرا غور کیجئے گا، میں منزل مصائب پہ جا رہا ہوں کہ ہم یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، تمہارے اعمال کو بھی لکھتے ہیں جو تم بھیجتے ہو، اس کے آثار کو بھی لکھتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں آپ کے اور میرے عمل تو ہمیں پورا وہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ ہم نے کون کون سے اعمال کیے ہیں، اس کا اثر تو کسی کو بھی نہیں پتا. میں جہاں تقریر کر رہا ہوں نا، اب ہم نے تو گفتگو کر لی، اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کو کسی حوالے سے کوئی اصلاح ہو گئی، انشاءاللہ اس نے اس پر عمل کیا. ابھی میں نے طلاق وغیرہ کے حوالے سے بات کی تھی، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بچ گئی، خاندانی زندگی اس کی انٹیکٹ ہو گئی، اس وجہ سے اس کے بچوں کی تربیت ٹھیک ہو گئی، بچے ماں باپ کے ساتھ رہے، اس وجہ سے ان کی جنریشنز میں ایمان چلتا گیا. یہ سارے میری مجلس کے آثار ہیں جو نہیں پتا مجھے. اس طرح برے آثار بھی ہو سکتے. کسی نے ایک بری ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈالی ہے، انسٹا پہ، یوٹیوب پہ، اب اللہ جانے اس کی وجہ سے کون گناہ کی طرف چلا گیا. اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خاندانوں کو توڑ دیتے ہیں. کون اس حد تک آگے چلا گیا کہ اس کا فیملی بریک اپ ہو گیا، کون نشے کی طرف چلا گیا، کون ڈرگس کی طرف چلا گیا. تو ایک گندی بری ویڈیو ڈالنے کا اثر یہ ہے کہ اس کے آثار بھی ہو سکتا ہے جنریشن تک چلتے رہے. ہمیں سے کسی کو نہیں پتا کہ کس کا کیا اثر ہو رہا ہے. اچھے کام کریں گے انشاءاللہ، اچھی نیت سے، اچھے آثار ہیں اس کے، اور اس کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فقط تمہارے اعمال نہیں لکھتے، وہ آثار ہوں، اس کے آثار کو بھی لکھتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک عمل کے thousands of reactions ہوں، سب لکھتے ہیں ہم. پھر آگے کا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. لیکن یہ سارے اعمال اور یہ سارے آثار ہم امام مبین میں جمع کرتے ہیں. امام مبین جانتا ہے مجھے امام مبین سے دین لینا. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو عالم اسلام کی دو بڑی مقتدر ہستیاں وہ آئیں اور انہوں نے آ کر رسول اللہ سے پوچھا من هو الامام المبین، کون ہے امام مبین؟ کیا یہ انجیل ہے؟ یہ تاریخ میں ہے. پہلے اس سے پوچھا کیا یہ تورات ہے؟ وہ تورات، کیا یہودیوں سے محبت ہے واقعا کہ امام مبین کو بھی کہا کہ پہلے یہ تورات ہے، تو کیا یہ تورات ہے؟ حضور نے کہا اللہ. کیا یہ انجیل ہے؟ حضور نے کہا اللہ. مسجد کا دروازہ کھلا اور دروازے سے اور دروازہ داخل ہوا. مسجد کے دروازے سے علم کا دروازہ داخل ہوا. حضور نے اشارہ کر کے کہا ھذا ھو الامام المبین. یہ وہ امام مبین ہے کہ اللہ نے ہر شے کا احساس میں کیا ہوا ہے. سبحان اللہ، کیا کہنا. یہ جو حضور نے اشارہ کیا نا، اس سے میں بالکل ایک اور نتیجہ بھی عکس کر دوں. یہ تو سب جانتے ہیں کہ بھائی علی امام مبین ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو جو رب ہوتا ہے نا، اس سے اشارہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہاں پر ہے. امام نے کہا ان اللہ عین العین، اللہ وہ ہے کہ جو اس کہاں کا خلق کرنے والا، ڈائریکشن کا. اللہ اس ڈائریکشن سے ماورا ہے. جو نعوذ باللہ علی رب کہنے والے ہیں نا، وہ مجھے بتلائیں کہ وہ ایسی حدیثوں کا کیا کریں گے کہ جہاں رسول اللہ نے علی کی طرف اشارہ کیا ہے اور کسی کو اور یاد ہو نہ ہو. یہ تو سب کو یاد ہے کہ من کنت مولا، اللہ کی طرف اشارہ نہیں ہوتا، رب کی طرف اشارہ نہیں ہوتا. علی رب نہیں ہے، علی رب کا بندہ خاص ہے. اتنا گزارش کر دوں، یا علی رب تو نہیں ہے لیکن رب تک پہنچنے کا واحد راستہ علی ہے.